اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا تفسیر المقبول المأخوذ من احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر القرآن کا ہمارا کورس آن لائن جاری ہے، اور ہم نے کل سورہ البقرہ کا آغاز کیا تھا۔ سورہ البقرہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، یہاں تک آیت نمبر 2 تک ہدی للمتقین تک ہم اس کی تفسیر اور ترجمہ اور مکمل وضاحت، اس سورت کا تعارف، اس سورت کی فضیلت، وہ میں پچھلے سبق میں بیان کر چکا ہوں۔ تو اگر کسی ساتھی نے وہ سبق نہیں سنا تو وہ آپ پچھلا سبق لازمی سے سن لیں۔ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی الذین یؤمنون بالغیب، آیت نمبر 3 سے ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے جی۔ پہلے صرف لفظی ترجمہ دیکھیے گا جی، پھر لفظی ترجمے کے بعد نا پھر میں اس کی مختصر سی جو تشریح ہوگی وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جی۔ لفظی ترجمہ الذین، الذین کا معنی وہ لوگ، یؤمنون جو کہ ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب کے اوپر، غیب کے اوپر جن کا ایمان ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُوا اور وہ قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ نماز کو، وَمِمَّا اور اس چیز میں سے، رَزَقْنَاهُمْ جو کہ ہم نے ان کو عطا کی ہے، يُنْفِقُونَ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ جو کہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل بما اس چیز پر، انزل کہ جس کو نازل کیا ہے، نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اسی طرح وما اور اس چیز پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، انزل جو کہ نازل کی گئی ہے، من قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ لوگ، کون سے؟ یہ متقین، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، آپ آج جی اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف۔ کل ہم نے بات کی تھی، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی انسان کا ذہن کلیئر کیا، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذہن یہ واش کیا کہ لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، جو بھی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے وہ بن و ان برحق ہیں اور اسی طرح ہوئے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا، مستقبل کے بارے میں بتایا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسی طرح ہو کر رہے گا، قیامت اسی طرح ہی آئے گی، ٹھیک ہے، یہ دنیا اسی طرح ہی ختم ہوگی، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہوتا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے کے لیے یہ ہدایت کے اوپر رہنمائی بھی کرتا ہے اور ہدایت کے اوپر پختہ ہے، ہدایت کے اوپر ان کو قائم بھی رکھتا ہے۔ اب آگے جی متقین کون ہے، کس کو متقین کہا جائے گا؟ اب ہر بندہ کہتا ہے جی، ہر فرقے والا، ہر مسلک والا، ہر گروہ والا، ہر مذہب والا وہ کہتا ہے کہ ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار، وہ ہم ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں آپ متقی ہیں یا کہ نہیں ہیں؟ ہمارا شمار وہ متقین میں، تقوی والے لوگوں میں شمار ہمارا ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آگے صفات اور نشانیاں ذکر کر دی، یہ نشانیاں ہمیں بتا دیں گی کہ ہم متقی ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ اور کوئی بھی انسان قرآن جو اس کو ہدایت دے گا اور رہنمائی کرے گا تو اس کے لیے اللہ نے نشانیاں ذکر کر دی۔ پہلی نشانی جی الذین یؤمنون بالغیب، توجہ سے بات سنیے گا جی، اللہ نے پہلی نشانی ذکر کی متقین کی، پرہیزگاروں کی۔ اللہ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ متقی ہیں، وہ پرہیزگار وہ ہیں، یؤمنون بالغیب جو کہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے جی، ہمارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے نا، 5 چیزوں پہ، اور ان 5 چیزوں کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ غیب کے اوپر ہے۔ یعنی کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو ماننا ہوگا لیکن نظر کوئی نہیں آنی، کیوں جی ہم میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے گا انشاءاللہ۔ جہنم دیکھی ہے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، لیکن ایمان ہمارا ہے کہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو اور اپنے باغیوں کو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جہنم کے اندر ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا،
ہم نے یہ قرآن اترتا ہوا نہیں دیکھا، اور بے شمار چیز، یعنی کہ سارے کے سارے دین کی بنیاد وہ 5 چیزوں پہ ہے، اور 5 چیزوں کی بھی جو بنیاد ہے وہ غیب ہے، کہ یہاں پر کوئی نظر کوئی تمہیں چیز نہیں آنی، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ غیب کے اوپر ایمان رکھنا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور اسی وجہ سے پہلی ہی جو ٹیسٹ ہے نا قرآن پاک کا، یہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ اربوں لوگ اس ٹیسٹ سے فیل ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ہندو ہو گئے یا سکھ ہو گئے یا جو ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، وہ یہی کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، سائنس کے ذریعے ثابت کرو تو ہم مانیں گے، اللہ ہمارے سامنے آئے تب ہم مانیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ بالغیب نہیں ہے۔ ایمان بالغیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کوئی نہیں آنا، اور جنت تمہیں دکھنی کوئی نہیں، جہنم تمہیں دکھنی کوئی نہیں، اور فرشتے تمہیں نظر کوئی، لیکن ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب، کہ غیب کے اوپر ایمان رہنا۔ تو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے صرف سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی متقین کی، کہ جن کو قرآن ہدایت کے اوپر رکھے گا اور ہدایت دے گا، ان کی کیا پہلی صفت ہے جی، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے بغیر دیکھے وہ چیزوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور ایمان رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے نا کئی مقامات اور بھی بیان فرمایا۔ یہ سورت ملک ہوگی، ان الذین یخشون، یہ دوسرے رکوع میں نہ سوری پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے غیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بڑی ہی خوشخبری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زندگی اس وجہ سے بنائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے سامنے یہ چیز کو واضح کر دے کہ کون غیب بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے۔ دیکھ کر تو یہ ساروں نے مان لینا ہے، دیکھ کر تو فرعون نے بھی مان لیا تھا، اور دیکھ کر تو سارے کافر مان لیں گے۔ اور یہ صورت جو ہے نا الف لام میم سجدہ، اس کا آپ پہلا رکوع ذرا پڑھ کے دیکھیں، وہ کافر یہی کہیں گے قیامت والے دن ربنا، اے ہمارے رب، اب سرنا ہم نے اس عذاب کو، اور اللہ اس ساری کی ساری قیامت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے اپنے کانوں سے یہ ساری کی ساری چیز سن لی، فارجعنا نعمل صالحا، اے اللہ اب ہمیں دنیا کے اندر واپس پلٹا تو اب ہم صالحا انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہم بہت ہی اچھے عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، بس اب دیکھ کر تو سارے ہی مان لیں گے، دیکھ کر تو فرعون نے بھی کلمہ پڑھا تھا، دیکھ کر تو ابو جہل بھی مان لے گا، سارے مان لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان چاہیے؟ یؤمنون بالغیب، جو کہ بن دیکھے بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے۔ تو یہ متقین کے اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی ذکر کی اور پہلی علامت ذکر کی کہ جو کوئی ڈرنے والے ہیں وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ مطالبہ نہیں کرتے سانو اللہ دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، یا ہمیں قیامت اور جنت ہمیں دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، نہیں، یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دوسری صفت، غیب کے اوپر ایمان اور یقین رکھ کے پھر اس کا کوئی عملی مظہر بھی تو ہونا چاہیے نا جی، یعنی کہ ایک بندے نے ایمان تو رکھ لیا، اور کیا یہ ایمان اس کے لیے کافی ہوگا؟ نہیں، ایمان کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی دوسری صفت، دوسری نشانی، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غیب کے اوپر ایمان تو ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تو ہے، جنت اور جہنم کو ایک بندہ مانتا ہو تو ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ وہ پھر بندہ متقی نہیں رہے گا۔ متقی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان بالغیب بھی ہو اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتا ہو۔ اس کے اوپر میں بلکہ اس موضوع کے اوپر، عنوان کے اوپر میں نے ایک مستقل خطبہ جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور وہ یوٹیوب کے اوپر پڑا بھی ہوا ہے، اور جس کا عنوان تھا کیا بے نماز مسلمان ہے، جس کے اندر میں نے ساری قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ بے نمازی جو مستقل بے نماز، ایک تو ہے کبھی قضا اور کبھی چھوڑ دی تو بعد میں اس کا بندہ، ایک وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ایک جو بے نمازی پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کہ نماز کا نام ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے عملی طور پر وہ بندہ، اور اس کے کرم کا اجماع میں نے پیش کیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور درمیان فرق وہ نماز ہے۔ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ مسلمان ہے؟ ہم دیکھیں گے یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو ہم کہیں گے یہ بندہ مسلمان ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا ہم یہی سمجھیں گے یہ بندہ کافر ہے، کافروں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، عبداللہ بن شقیق التابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانا اصحاب محمد لا يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر غیر الصلاۃ،
کہ रसूलुल्लाह के सारे सहाबा, ये सहाबा कराम का इजमा है जामे तिरमिज़ी के अंदर, रसूलुल्लाह के सारे सहाबा कराम वो किसी अमल के छोड़ने को कुफर नहीं समझते थे नमाज के अलावा, कि नमाज जो बंदा छोड़ता था उसको वो काफिर समझते थे और काफिर कहते थे। तो इसलिए ईमान बिल गैब ये मुत्तकीन की पहली निशानी है, ईमान रखते हैं। दूसरी मुत्तकीन की निशानी ये है युवा युकीमून सलाह, वो नमाज को कायम करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे तीसरी निशानी की तरफ। 10 मिनट हमारे हो गए, तीसरी निशानी की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह आगे फरमाते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है, जो हमने उनको अता किया ना, उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। रिज़्क़ क्या होता है जी? रिज़्क़ हमारे इस मुआशरे में ना, हमारे ज़माने के अंदर रिज़्क़ को ना बहुत तंग कर दिया गया। हम समझते हैं कि रिज़्क़ बस ये जो खाना पीना ना, ये जो रोटी चावल है बस यही रिज़्क़ है। जबकि कुरान करीम के अंदर जहाँ पर भी रिज़्क़ का लफ्ज़ आया ना, उससे ये माने का एक जुज़ है, यानी कि रिज़्क़ के कई सारे माने हैं ना, उन मानों में से एक जुज़ ये भी है खाना पीना और रोटी, ये अल्लाह ताला की रिज़्क़। जबकि कुरान करीम में जहाँ पर भी रिज़्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना जी, वहाँ पर माना क्या होता है, जो भी नेमत, जो भी चीज़ वो हमारे पास है ना जी, वो अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ है। हमारे पास सेहत है ना जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ है जी। अच्छी गाड़ी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ है। हमारे पास सारी की सारी जो नेमतें हैं, बोलने के लिए हम चलते फिरते हैं, हम खाते पीते हैं, आसानी के साथ हम सारे मामला करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, वास्ते कज़ाए, ये सारी रिज़्क़ है। इनमें से आप बताएं कि इंसान खाएदार सा बिरयानी बना के, लेकिन वहीं अगर पेशाब की सूरत में इंसान के जेहन में इसमें स्टोर, आप देखें, निकालने के लिए इंसान को तकलीफ यानी कि इसको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह का रिज़्क़ नहीं है जो सारा का कर रहे होते हैं सेहत के साथ, इस मशरूम में जाते हैं, ये भी रिज़्क़ है। ये सारे की अल्लाह ताला का रिज़्क़ है। अच्छी मिल जाना, ये भी रिज़्क़ है। अच्छी सवारी का मिल जाना, अच्छे दोस्त का मिल जाना, अच्छे उस्ताद जाना, अच्छी जगह का आय का मिल जाना, ये भी अल्लाह ताला, यानी ये अल्लाह ताला का रिज़्क़ की ये इतनी बड़ी तशरीह है जिसको हम शुमार ही नहीं कर सकते। ठीक है। ये जो है ना खाना पीना, रिज़्क़ को हम समझते हैं कि रिज़्क़ का माना सिर्फ ये सिर्फ रिज़्क़ के माने की एक शाख है। ये रिज़्क़ की कई सारे मानी की सिर्फ एक शाख है खाना पीना, बाकी हर चीज़ अल्लाह ताला का रिज़्क़ है। हर नेमत अल्लाह ताला का जिक्र है, हर एहसान अल्लाह ताला का वो रिज़्क़ है, हर करम अल्लाह जो हम पर है वो अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं वमिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने उनको दिया हुआ ना, अता किया हुआ, उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं। क्या मतलब है? माल दिया हुआ है, वो माल अल्लाह के रास्ते में देते हैं। अल्लाह ने इल्म दिया हुआ भी अल्लाह ताला का रिज़्क़ है, वो अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म वो आगे लोगों तक ट्रांसफर करते हैं, अल्लाह आगे लोगों को सिखाते बताते हैं। अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, इस सेहत के जरिए लोगों की मदद करते हैं जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत होती है। ठीक है। और इसी तरह ये चीज़ और ये माना आप हर मकाम के ऊपर, हर जगह के ऊपर आप लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अच्छी गाड़ी दी हुई है, वो गाड़ी के जरिए लोगों के काम आते हैं। अल्लाह ताला ने अच्छा हमसाया दिया, वो उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। अल्लाह ने अच्छी बीवी दी हुई है, तो उसके में से खर्च करना क्या है कि उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। यानी ये चीज़ हर जगह के ऊपर फिट होगी। तो वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने उनको अता किया ना, जो हमने उनके ऊपर करम किया, जो उनको नेमतें दी हैं, वो नेमतों में से अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करते रहते हैं। और ये मुत्तकीन की जी ये तीसरी सिफ़त है। कुरान जिनको कहते हैं ना कि मुत्तकीन, कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत, उनकी तीसरी निशानी तो अल्लाह ताला के दिए हुए में से वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और यकीन करिए कि जी अल्लाह ताला अपने रास्ते में दिए हुए को भी अल्लाह ताला कर्ज कहते हैं कि ये जो मेरे रास्ते में खर्च करता है ना, वो मुझे कर्ज दे रहा है। सूरह अल हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और सूरत मुज़म्मिल के अंदर अल्लाह ताला और कई मुकामात के अंदर, ये सूरह अल बकरा के अंदर भी आखिर में जाके हम पढ़ेंगे। अल्लाह फरमाते सूरत हदीद के अंदर मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे? यार अल्लाह ने रिज़्क़ खुद दिया है, ये जो पैसे हम कमा रहे हैं ये अल्लाह ताला ने खुद दिए हैं। और अल्लाह अपने दिए हुए माल में से अल्लाह ताला कह रहे कौन है जो मुझे कर्जा दे? सिर्फ कर्जा ही नहीं दे, फिर अल्लाह ताला कर्जे के बारे में अल्लाह ताला ने क्या सूरत बयान फरमाया? अल्लाह ताला कर्जे को फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, उस कर्जे को अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर दुगना तिगना जितना मर्जी अल्लाह ताला इखलास नियत के बकदर उस इंसान को वापस से रिटर्न करते हैं, जो कि इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। ठीक हो गया जी। ये तीसरी निशानी थी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।
اچھا جی، ٹائم ہمارا جی 15 منٹ ہو گیا، اب ہم یہیں پر بات کرتے ہیں، باقی اگلی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم کریں گے، اور متقین کی مزید صفات وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں آ جائیں گے۔